بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 15۔ اس پارے میں 2 سورہ ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے اور سورہ کہف کا زیادہ حصہ 15 پارے میں ہے، باقی کچھ حصہ 16 پارے میں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں خداوند عالم نے معراج نبی کو بیان کیا۔ ارشاد ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا یعنی مسجد اقصی سے پھر عرش الہی تک۔ یہ دوسرا حصہ یہاں پر نہیں بیان ہوا، یہ سورہ نجم میں ہے۔ ارشاد ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اس کا ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرشتہ وحی جبریل کو اس کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا، اور آپ کی یہ ملاقات جبریل سے بہشت جاوداں کے پاس ہوئی۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو کہ معراج کا دوسرا حصہ بیان ہوا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ معراج جو بیان ہوتی ہے یہ معراج عالم خواب میں ہوئی یا عالم بیداری میں۔ ہمارے نزدیک یہ معراج عالم بیداری میں ہوئی، رسول اکرم نے ہوش و حواس کے ساتھ یہ معراج کی۔ اس کے بعد اس معراج کا مقصد کیا تھا؟ اس معراج کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں اس طرح دکھانا چاہتا ہے کہ جیسے ایمان بالغیب کے ساتھ رسول اکرم ایمان لے آئے ہیں، اسی طرح ایمان بالشہود بھی، اس کی منزل پر بھی رسول اکرم فائز ہو جائیں۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد کے بارے میں ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فتنہ و فساد برپا کرو گے۔ پھر جب وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے زبردست طاقتور جنگجو تم پر مسلط کیے، پھر وہ گھر گھر گھس گئے، اور یہ پورا ہونے والا وعدہ تھا۔ لہذا یہاں پر یہی جو وضاحت میری نظر میں گزری ہے کہ ان کا فتنہ و فساد جو تھا وہ انبیاء مرسلین ان کو اذیت دینا یا ان کو ناحق قتل کر دینا۔ اس کے بعد وعدے کا دن تھا، یعنی خدا کا عذاب، یہ ہر ان کے لیے بہت زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر جو بیان ہوا ہے کہ ان پر ایک فوج کشی کی ایک بادشاہ نے، جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، اس نے ان پر فوج کشی کی، ان کے گھروں میں گھسا، حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم کو بھی اس نے زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، اور ان مومنین کو جو نیک اعمال بجا لیتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ لہذا خدا قرآن کو نازل کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا، جو ان فرامین پر عمل کرے گا، مطلب وہ ایک سیدھے راستے میں جا رہا ہے جس کا اختتام انشاءاللہ جنت پر ہوگا اور خدا کی رحمت پر ہوگا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اسلامی آداب و اخلاق اور اسی طرح احکام بیان کیے ہیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہ پہلے بھی ارشاد ہو چکا کہ جیسے یہ کئی بار یہ ایسے ہی ارشاد ہوا ہے کہ جیسے ہی توحید کا تذکرہ آتا ہے اس کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر والدین کی عزت و احترام کی اہمیت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنے والا یقیناً شیطان کا بھائی ہے، ان المبذرین کان اخوان الشیاطین۔ پھر ارشاد ہے نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ بخل کرو اور نہ اسراف کرو۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراغ اور تنگ کر دیتا ہے۔ لہذا یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب تم نہ بخل کرو گے نہ اسراف کرو گے تو پھر خدا تمہارے لیے روزی فراغ کر دے گا، کشادہ کر دے گا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور جس کا علم نہیں تمہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی جس چیز کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو اس کے بارے میں فضول بحث نہ کرو۔ ہاں اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر تم ایک چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہو لیکن پھر بھی اس بارے میں تم بحث کرتے ہو، لہذا یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ اس کے بعد کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ غرور و تکبر سے بچنے کے لیے یہ ارشاد ہے۔ پھر ارشاد ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی۔ ظاہراً یہاں پہ رسول اکرم کو ارشاد ہو رہا ہے لیکن یہاں سے ہر مسلم، ہر شخص مراد ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ یعنی خدا نے اولاد آدم کو تعظیم دی، تکریم دی، عزت دی تمام مخلوقات پر۔ ارشاد ہے کہ انسان کے لیے خدا نے ہر چیز کو مسخر کر دیا، اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا، خشکی اور سمندر میں سواری دی، پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی، یعنی ہر چیز انسان کے لیے ہے، انسان کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا، انسان کے لیے ہر چیز مسخر کر دی ہے۔ اس کے بعد نماز کے بارے میں ارشاد ہے کہ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہاں پر فجر کے بارے میں خصوصی تاکید کیا، اور فجر کی نماز بھی، کیونکہ فجر کی نماز ملائکہ کے حضور کا وقت ہے، یعنی اس وقت ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کا کچھ حصہ قرآن کے ساتھ بیداری میں گزارو۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، اور اس سورہ میں قصے بیان کیے ہیں، یہاں پر ہم 2 قصے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قصہ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کچھ صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں بادشاہ وقت دقیانوس جو کہ ایک مشرک تھا ان کو بھی شرک پر مجبور کرتا تھا، اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا جو اس کے شرکیہ دعوت کو قبول نہ کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو اس نے مال، دولت، عہدے، منصب کا لالچ دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے پھر ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن پھر بھی یہ نوجوان توحید پر قائم رہے، موحد رہے، حتیٰ کہ اس نے جان سے مار دینے کی بھی دھمکی دی، لیکن پھر بھی ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، اور پھر یہ انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی، اور خداوند عالم نے ان کو اسی غار میں سلا دیا۔ تقریباً یہ کم و بیش 300 سال اس غار میں سوئے رہے، اور لیکن اس کے بعد جب یہ 300 سال بعد جاگے تو ان کو کھانے کی طلب ہوئی۔ البتہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ان کو کھانے کی طلب ہوئی، ان میں سے ایک شخص بازار گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کے تو حالات بدل چکے ہیں، لوگ مواحد ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو بھی ان کی اصلیت ظاہر ہو چکی کہ یہ وہ افراد ہیں جن کا قصہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پھر خدا کی طرف سے ان کو خصوصی عزت و تکریم ملی، اور لوگوں کے یہ آئیڈیل بنے، لوگوں کے ہیرو بنے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ جو انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم آغاز میں بیان کریں گے۔
اس کے بعد ایک مثال اور ایک واقعہ، خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ دو شخص سے، ان میں سے ایک یعنی امیر تھا، اس کے باغات تھے بہت زیادہ، اور دوسرا جو شخص تھا یہ غریب تھا۔ باغات والا کرتا تھا یعنی اپنے چیزوں پہ فخر کیا کرتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ یہاں پہ بیان کیا ہے، جن احباب کو موقع ملے وہ اس کو ضرور پڑھیں، سورہ کہف کے آخر میں ہے۔ غریب نے اسے کہا کہ تم یہ کرتے کیوں ہو؟ وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میرا اپنا مال ہے، میں نے خود اس کو کمایا ہے، اور یہ یعنی میرے رب مجھ سے راضی ہے، اس وجہ سے میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تو یعنی ان چیزوں پر رب کو تو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، یعنی خود کوئی زیادہ وہ ظاہر کیا کرتا تھا۔ تو غریب نے اسے کہا کہ اکڑا نہ کرو، بلکہ جب تم کھیتوں میں داخل ہو، جب تم اپنے پھلوں والے باغ میں داخل ہو تو کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہا کرو۔ لیکن وہ پھر بھی نہ مانا، لہذا اس پر اللہ کا عذاب آیا، اس کے باغات جل گئے، اور وہ بعد میں بہت شرمندہ ہوا کہ میری کوئی قدرت نہیں ہے، میں صاحب قدرت نہیں ہوں، اور خدا ہی صاحب قدرت ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔